اپنے ہاتھوں میں صرف 2 دانے لونگ کے بہت سکون اور یقین کے ساتھ پکڑ لو اور میری بات غور سے سنو۔ میں اللہ العظیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم یہ عمل عید سے پہلے کر لو گے تو تمہاری تقدیر ایسے پلٹے گی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ کئی بار انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں اب کچھ بدلنے والا نہیں، مگر جب رب چاہتا ہے تو پل بھر میں بند دروازے کھل جاتے ہیں اور قسمت کا رخ بدل جاتا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا آسان مگر گہرا عمل بتانے جا رہا ہوں جو تمہاری زندگی میں امید کی نئی روشنی لا سکتا ہے اور دل کی تھکان کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر میرے عزیز بھائی اور ہر وہ انسان جو اپنے گھر کی فکر دل میں لیے بیٹھا ہے، میری بات کو دھیان سے سنو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خالی وعدے کرتے ہیں یا 100% ضمانت کے دعوے کرتے ہیں۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر بات کو ہمیشہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آج جو عمل میں بتا رہا ہوں اسے بتاتے ہوئے میرا دل مطمئن ہے، کیونکہ میں نے اسے خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ اگر تم عید سے پہلے صرف 2 لونگ لے کر سچے دل سے سورہ الکوثر پڑھ لو تو انشاءاللہ تم اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی دیکھ سکتے ہو جس کی تم نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ فصل لربک وانحر، یہ عمل نہ مشکل ہے اور نہ ہی اس میں کوئی لمبا وقت لگتا ہے، صرف 2 دانے لونگ کے اور ایک سچا دل چاہیے۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھتا ہے تو رب ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کے حال سنے اور دیکھے ہیں جو کل تک فاقوں میں تھے، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل میں تھی، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا تو ان کے حالات بدل گئے۔ بس ایک شرط ہے کہ دل میں سچا یقین ہو اور یہ عمل عید سے پہلے کر لیا جائے۔ ان شانئک هو الابتر، میرے بھائی یہ عمل لمبا نہیں ہے، اس میں نہ تھکان ہے اور نہ ہی گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے، آدھے منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، مگر اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل کر لے تو اس کی برکت پورے گھر پر پڑ سکتی ہے، چاہے تم کسی شہر میں ہو، کسی گاؤں میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو۔ اگر تم سچے دل سے عید سے پہلے یہ عمل کر لو گے تو رب تمہیں وہاں سے روزی دے سکتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی راہیں کھول دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کی داستانیں سنی ہیں جن کے اوپر قرض کا بوجھ تھا، جن کے دل پریشانیوں سے بھرے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے بھروسے کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اچانک ان کے لیے روزی کے دروازے کھل گئے۔ کسی کو وہاں سے مال ملا جہاں سے امید نہیں تھی، کسی کے کاروبار میں برکت آ گئی اور کسی کے گھر میں سکون اتر آیا۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو کل تک تنگی میں جی رہے تھے، مگر اس عمل کے بعد ان کا حال بدل گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ لونگ میں کوئی طاقت ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کا توکل اللہ پر سچا تھا اور نیت بالکل خالص تھی۔ جب اللہ کسی بندے کو مالا مال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو انسان کے خیال میں بھی نہیں آتے۔ میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں ایک بار کیا تھا۔ میں نے صرف 2 لونگلی پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کے ایسے اثر دیکھے کہ دل حیران رہ گیا۔ اسی دن سے میں نے یہ عمل سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو بتایا، اور اللہ گواہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس کے بعد بڑی برکت آئی، کئی گھروں سے بیماریاں دور ہوئیں، کئی دلوں میں اطمینان اتر آیا اور کئی گھروں میں روزی ایسے آئی جیسے آسمان سے رحمت برس رہی ہو۔ کچھ لوگوں کے اوپر اتنے قرض تھے کہ انہیں گننا بھی مشکل تھا، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا تو اچانک ان کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھل گئے۔ اتنا مال آیا کہ انہوں نے اپنے سارے قرض ادا کر دیے اور آج وہی لوگ دوسروں کی مدد کرنے والے بن گئے۔ میرے بھائی، اگر دل میں سچا یقین ہو تو اللہ کی رحمت دیر نہیں کرتی، وہ جب دیتا ہے تو دلوں کو حیران کر دیتا ہے۔
جب حال بدلتا ہے تو تنگی کے بعد آسانی دے دیتا ہے، اور جب خوشیاں دیتا ہے تو آنسوؤں کو مسکان میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے دل میں امید رکھو اور یہ عمل عید سے پہلے ضرور کر لو۔ کون جانے اسی پل تمہاری تقدیر کا بند دروازہ کھل جائے اور تمہاری زندگی میں ایسی برکت اتر آئے جس کی تم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی۔ ہوگی ہوگی ہوگی، اپنے ہاتھوں میں صرف 2 دانے لونگ کے بہت سکون اور یقین کے ساتھ پکڑ لو، اور دھیان سے میری بات سنو۔ میں اللہ العظیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم یہ عمل عید سے پہلے کر لو گے تو تمہاری تقدیر پل بھر میں بدل جائے گی۔ آج بھی میں حیران ہوں کہ کیسے کچھ بہنوں کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی اسپشٹ روزی کا سادھن نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ادبھت راستے بنائے اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جن کی انہوں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ اس لیے میں تمہیں دل سے کہتا ہوں کہ تم یہ عمل دنیا میں کہیں بھی کسی بھی دیش یا شہر میں کر سکتی ہو، چاہے تم پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، دبئی، ملیشیا، مسکٹ، جاپان یا دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، اللہ کی کرپا کی کوئی سیما یا راشٹریتا نہیں ہوتی۔ عمل کو سمجھو اور دھیان سے کرنا۔ اپنے ہاتھ میں 2 لونگ رکھو اور آدھے منٹ سے 1 منٹ کے بھیتر یہ پورا عمل کر لو۔ یہ بہت آسان اور سرل ہے، اتنا کہ جو پڑھنا نہیں جانتے یا ایک اکشر نہیں جانتے وہ بھی اسے کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی تھکان یا کٹھنائی نہیں ہے۔ اسے اپنے گھر میں کسی بھی دن اور کسی بھی سمے کر سکتے ہو، بس ایک بار اور پورے دل سے، نیت صاف ہو اور دل سچا ہو، یہی کیول شرط ہے۔ پھر اس عمل کو اللہ کے حوالے کر دو اور دیکھو کیسے وہ تمہاری استھتی کو آسانی سے بدل دیتا ہے اور اپنی روزی سے تمہیں اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ تمہارا دل بھر جاتا ہے اور آنکھوں میں سچے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ عمل تمہارے اپنے گھر میں کرنا ہے، اسی جگہ جہاں تم رہتی ہو اور استھر ہو، کسی اجنبی جگہ پر نہیں۔ یہ عمل کسی بھی ویکتی کے لیے الگ نہیں، بھلے ہی گھر میں 10 لوگ ہوں، صرف ایک ویکتی کا کرنا پریاپت ہے۔ اس عمل سے پورے گھر کی استھتی بدل سکتی ہے، گھر والوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں مٹتی ہیں، سنکٹ اور تنگی دور ہوتی ہے اور غریبی کو جڑ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل کے بعد غریبی سے راحت پا کر سمردھی میں بدل گئے، بہت سے لوگوں کی تنگی دھن میں بدل گئی، لیکن یاد رکھو کہ یہ عمل جلد بازی یا وچلت ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے شانت من سے بیٹھو اور دل کو بھروسہ اور یقین کے ساتھ تیار کرو۔ یہ عمل کیول تب اثردار ہوگا جب تمہارا من خالی ہو، ویست نہ ہو اور تھکا ہوا نہ ہو۔ آرام سے بیٹھو، دل اور آتما کو استھر رکھو، اس عمل پر پورا دھیان لگاؤ۔ لونگ اپنے ہاتھ میں پکڑو اور دھیان نہ بھٹکنے دو۔ فون اٹھانا یا کسی انیہ کام میں دھیان لگانا اس عمل کی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں زیادہ سمے نہیں لگے گا، آدھے منٹ سے زیادہ نہیں۔ اگر گھر میں 2 لونگ نہیں ہے تو خرید لو، یہ سب سے سستے اور آسان چیزوں میں سے ہے۔ دونوں لونگ کو داہنے ہاتھ میں رکھو اور مٹھی بند کر لو، ہلکا یا کس کر کوئی فرق نہیں، بس ہاتھ میں رہے۔ پھر پوری سجگتا سے عمل شروع کرو۔ سب سے پہلے نبی پر دعا پڑھو، کوئی بھی صلوات جسے تم جانتے ہو ایک بار پڑھو، اس کے بعد صرف ایک بار کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ الکوثر 7 بار دھیان اور خشوع کے ساتھ پڑھو۔ 7 بار پڑھنے کے بعد رکنا نہیں ہے، ترنت وظیفہ ذکر شروع کرو۔ داہنے ہاتھ میں لونگ پکڑے، بائیں ہاتھ میں اگر تسبیح ملے تو پکڑو، نہیں تو انگلیوں سے گنو۔ پھر یا کریم یا کریم یا کریم کہتے ہوئے پوری تسلی اور یقین کے ساتھ یہ ذکر کرو۔ یاد رکھو کہ اصلی ادارتا اور برکت صرف اللہ سے آتی ہے۔ بیچ میں عمل کو مت چھوڑو اور ہر شبد اور ہر پل کا اثر یاد رکھو، کیونکہ یہ عمل ہر چھوٹی چیز میں اثر ڈالتا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں 2 لونگ پکڑو اور دھیان سے سنو۔ اگر یہ عمل عید سے پہلے
پورے سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کا کرپا پورن اثر تمہاری زندگی میں ترنت دکھائی دے گا۔ جب تم عمل کو جیسے ہونا چاہیے ویسے کرو گے تو اللہ کی کرپا اور مدد کا انتظار کرو، اور دیکھو کیسے تقدیر بدلتی ہے بنا کسی شور یا ہلچل کے۔ دھیان رہے کام کو بیچ میں نہ چھوڑو اور تب تک مت ہٹو جب تک کہ پوری پرکریا سمجھ نہ لو، کیونکہ ادھورا عمل اپنا پورا اثر نہیں دیتا۔ فائدہ ہمیشہ سمجھ اور لگن کے برابر ہوتا ہے، اس لیے پوری محنت اور پورے دھیان سے عمل کو آخر تک کرو، دل اور دماغ پوری طرح اپستھت ہو۔ پہلے یہ کریم کا ذکر 11 بار پوری طرح دھیان اور یقین کے ساتھ کرو، رکنا نہیں، سیدھے اگلے ذکر پر بڑھو۔ یہ دوسرا ذکر بے حد اثردار ہے اور اسے اسی طرح کرو۔ داہنے ہاتھ میں لونگ پکڑی رہے اور نہ کھولو، بائیں ہاتھ میں تسبیح یا انگلیوں سے گنو، کہو یا مالک یا مالک یا مالک، شانتی اور خشوع کے ساتھ اسے 11 بار دہراؤ، بالکل نہ بڑھاؤ اور نہ گھٹاؤ۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور ترنت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سے سورہ الکوثر 7 بار پوری لگن، شانتی اور یقین کے ساتھ پڑھو۔ 7 بار پوری ہونے کے بعد یہ عمل پورن روپ سے پورا ہو جائے گا۔ اب لونگ کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو، یہ سنشچت کر لو کہ اللہ نے تمہاری دعا سنی اور جو دل سے نکلا وہ بیکار نہیں جائے گا۔ یہ عمل ان مہیلاؤں کے لیے ہے جو ضرورت اور امید کا مطلب سمجھتی ہیں اور جانتی ہے کہ اصلی مالک صرف اللہ ہے۔ عمل کو جیسے بتایا گیا ہے سچائی اور شانتی کے ساتھ کرو اور اثر کا انتظار کرو۔ روزی اور راحت ایسے آئے گی جس کی تمہیں کلپنا بھی نہیں تھی۔ اللہ دیتا ہے تو آشچर्य چکت کر دیتا ہے، کھولتا ہے تو تمہیں ہر کسی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یاد رکھو جس پل تم عمل پورا کرو گی اسی سمے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ عمل کے بعد وہی دعا پڑھو جو شروعات میں پڑھی تھی، اسی انداز میں اور کسی بدلاؤ کے بنا۔ دائنے ہاتھ میں لونگ رکھو اور اسے انت تک نہ کھولو۔ سماپتی پر ہلکی سانسوں کے ساتھ نیت کا اثر چھوڑو، پھر ہاتھ دھیرے سے کھولو اور لونگ کو ایک پلیٹ یا پاس کی جگہ پر رکھ دو۔ اس کے بعد چھوٹی سا صاف کپڑا تیار کرو، آدھا ہاتھ یا اس سے بھی چھوٹا، کوئی وشیش رنگ کی ضرورت نہیں، بس صاف اور پوتر ہونا چاہیے۔ پوری پرکریا میں شانتی بنائے رکھو، جلد بازی نہ کرو۔ جتنا شانت اور ستھر دل ہوگا اثر اتنا ہی گہرا ہوگا۔ کام کو اللہ پر چھوڑ دو اور دھیریہ سے دیکھو کیسے حالات بدلتے ہیں اور کیسے دروازے کھلتے ہیں جب اللہ سمے طے کرتا ہے۔ یاد رکھو سچی نیت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اس عمل کو اپنے دل میں سنجو کر رکھو جیسے لونگ کو کپڑے میں رکھا۔ پورا یقین رکھو کہ راحت، روزی اور سکون پورا آئے گا اور اللہ تمہارے گھر میں استھائی روشنی اور برکت بنائے گا۔ اب اس پس منظر میں سورۃ الکوثر پر آئیے۔ گویا کہ اس تاریکی کے پس منظر میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ ہے شمس ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراجا منیرا، ان کی شخصیت جو ہے انک لعلی خلق عظیم الصادق المصدوق، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کاف واحد کا صیغہ ہے خطاب، اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصاً، جیسے سورۃ الضحیٰ شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ، بالکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں۔ سورۃ الانشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی سطح پر، آگے جو آئے گی سورۃ النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے، خاص معاملہ، لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا، نظام کے بدلنے سے ہو، وہ آگے آئے گی صورت۔ یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے۔ یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر سے فعول کی وزن پر، ویسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول، فعل
تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت انتہائی محتاط، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا، اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ واجب ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسن، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، اس اعتبار سے یہ دوسرا ہے۔ پھر جو تعلیمات آپ نے کرائے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا، یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت، امانت، ایفاء عہد۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کانا صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن ٹکا دی زمین پر، چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا حکم۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاتا وکانا تقیا، یہ حضرت یحییٰ کی شان۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا ہے، ایک تو جامعیت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی، اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام بھی قائم کیا۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے، جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جنا ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے۔ ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دیں، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا، ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا۔ تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے نظام، قانون سب سرو کرتا ہے نظام کو،
قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ دو اشعار بڑے قیمتی ہیں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یا خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے۔ ذرا تقابل کیجئے، کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہ کیسے ہے؟ اور کہاں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا، یہ محمد کے ساتھی ہیں۔ ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی، حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود، ان میں کیسی کیسی شخصیتیں، حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہیں اسی خاندان سادات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں۔ تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہے۔ اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے، ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں ہو، اور جس کے ساقی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وہاں پہنچے گی، العطش العطش جب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساقی۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوا۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی۔ ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، میری امت اس گھاٹ پر آ کر شراب۔ بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض، اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر، گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں گا، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے، انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوثر پر، اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا کہ ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ بے ساختہ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شے سے دہشت ہو گئی ہو، خوف ہو۔ جب لوگ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے، یہ بھی اس کا کوئی جز؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوہ، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھپکا جو تھا، اس کی حرارت، اس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا تھا۔
تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں. البتہ ایک حدیث اور بھی ہے. یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے، ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے. لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے. امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے. آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے. چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا. الا انی فرضتکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا. واکاثر بکم، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. اتنی بڑی امت، ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے، صرف کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا وکاثر بکم فلا تسودوا وجہی، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ ہو، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ، یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہوتا ہے، جو قرآن مجید میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوئی. فلا تسودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، وہ میرے امتی نہیں ہوں گے. فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے اصحاب سے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی. حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آئے، کافر ہو گئے. کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے، یا زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے. تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے. پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدثوا، بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت، نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلا، وہ مردود، اور وہ شے بھی مردود. تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں، اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں. فیقول انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے. اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے. جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے. جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان، بات آپ کو معلوم نہیں. بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے بات. لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے. ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی. میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلاک جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے،
تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی. یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں. ایک خلیج سویس ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے شمال مغرب کی طرف, ایک ہے یہ خلیج عقبہ اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے. اس کے ٹپ پر یہ ایلا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا. یہاں سے لے کر عدن تک یعنی کل بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہوگی. اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جوحفہ تک یہ جدے اور رابغ کے درمیان ایک بندرگاہ ہے, اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف. اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے, اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے. جیسے کفن کی 2 چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی 2 چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے اور اس کو کھینچ دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اس کو کھینچا جائے گا, اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر. اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے. اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید, اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے. یہ اس حوض کی شان. اللہ تعالی ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے. انا اعطیناک الکوثر, میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دیں. اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے, ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی, اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر ہے. مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے. اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں, حاجی طواف کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی. یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے جو 7ویں آسمان پر, اور بیت المعمور وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج بازی نہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی, اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں, اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائے, ان سے بالکل مستغنی ہو جائیے, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی, لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا. آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا, اس کو غلبہ حاصل ہوگا. آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے. بس اپنے رب کے لیے نماز. اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا, یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز. یہ تو فرض ہے اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہے. پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے. یہ نظام ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے, اس کے ارکان ہیں, یہ تمام اس کے اوقات ہیں, ان پابندی, اس کے قوانین, قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, وانحر, اور اونٹ جو ہے نہر کیجیے, اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے. اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے, آ کر قربانی دی جاتی ہے, تو یہ اس سے مراد ہے. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے, ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں. اس وقت نہ بقرعید تھی, البتہ یہ چیزیں موجود تھیں, نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت. اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے, وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے. تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی نہیں.
مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے، 100 اونٹ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی۔ حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی، اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے۔ اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے ہیں؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شدا، شین، نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف۔ تو یہ شان، یہ ہے اس کے معنی دشمن، ان شانئک